الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، گزشتہ جمعہ کے بعد میں عرض کیا تھا کہ جیسے ہی ہم ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہیں تو چاند دیکھتے ہی کچھ احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. احکام بھی ہے اور یہ عشرہ خود ہے بھی بڑی فضیلت والا. اس کے کچھ فضائل بیان کیے تھے اور احکام میں بتلایا تھا کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے پہلا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی نے قربانی کرنا ہو، وہ عورت ہو یا مرد، اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ قربانی ذبح ہونے تک اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے جسم کے فاضل بال نہ کاٹے. یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے. اگر اس پر عمل کرے گا تو اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. لیکن اگر اس پر عمل نہ کر سکا تو یاد رکھیں اس پر گناہ نہیں ملتا. مستحب کا حکم یہی ہوتا ہے کہ اگر چوک جائے تو اس پر گناہ نہیں ملتا. تو اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر قربانی کرنا ہے، عورت ہے یا مرد، تو وہ قربانی کے ذبح ہونے تک یہ ناخن اور جسم کے فاضل بال کاٹنے سے رکا ہے. دوسرا حکم جو متوجہ ہوتا ہے وہ ان 9 دنوں کے روزے ہیں. ہر دن کا روزہ بہت عظیم شان فضیلت رکھتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عشرہ کے ہر روزے سے متعلق فرمایا کہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر ملتا ہے. ایک روزہ 1 سال کے روزوں کا اجر ہمیں دلواتا ہے اللہ کریم سے. اور جس طرح اس کے دن یہ فضیلت والے ہیں تو اس کی راتیں بھی بڑی فضیلت والی ہیں. عرض کیا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کو لیلۃ القدر کی راتوں کے برابر قرار دیا. تو اس کی ہر شب قدر ہے. اور اسی طرح تیسرا حکم جو متوجہ ہوتا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، یعنی
عید سے ایک دن پہلے 9 ذی الحج، اس کا روزہ خاص طور پر اس کی پھر ان 9 دنوں میں اور زیادہ فضیلت ہے۔ ایک تو یہی کہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس روزہ رکھنے سے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جیسے ہی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ہم پڑھیں گے، اس وقت سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 23 نمازوں میں 1 مرتبہ تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھیں گے۔ یہ حکم بھی 9 سے شروع ہوگا، اور 1 مرتبہ پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ صحیح قول کے مطابق جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا انفرادن نماز پڑھے، نماز پڑھنے والا مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو، اس کے ذمہ 1 مرتبہ تکبیر کہنا زور سے واجب ہے۔ عورتوں کے لیے قدر بلند آواز سے زیادہ اونچی نہیں، اور مردوں کے لیے اونچی آواز۔ یہ چوتھا حکم ہے جو اس عشرہ کے ساتھ ہی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایک 5واں حکم ہے جو 10 ذی الحجہ کو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، بلکہ 10 ذی الحجہ کو 2 حکم ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پہلا حکم کہ جس آدمی نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اس بقرہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، وہ اس وقت تک کھانے پینے سے رکا رہے جب تک کہ اس کے قربانی کا گوشت تیار نہیں ہو جاتا کھانے کے لیے۔ بنوائی کے اعتبار سے نہیں، کھانے کے اعتبار سے اس وقت تک رکنا مستحب ہے۔ اور مسند احمد میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام عید الفطر میں جب عید کی نماز کے لیے تشریف لاتے تو کچھ کھا پی کر تشریف لاتے، اور عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا کچھ کھائے تشریف لاتے، اور جا کر بھی اس وقت تک نہ کھاتے جب تک کہ قربانی کا گوشت وہ تیار نہ ہو جاتا۔ یعنی اس دن کا آغاز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے کا آغاز قربانی کے گوشت سے فرماتے۔ تو یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، اگر کوئی کرے گا اس کو بہت ثواب ملے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زندہ کرے گا۔ لیکن اگر کوئی اس کا اہتمام نہیں کرتا، وہ کچھ کھا پی لیتا ہے، یاد رکھو وہ بھی گناہ گار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو مسائل جب بیان ہوتے ہیں نا، اس میں ایک مستحب چیز کو بھی جو بیان کیا گیا ہوتا ہے نا، تو باہر جا کر جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو جس طرح فرض ہے، آپ نے چھوڑ دیا تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ یہ جیسے میں نے ناخن اور بال کاٹنے سے متعلق عرض کی تھی، تو مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ غلطی سے مجھ سے ناخن کٹ گئے، غلطی سے میرے بال ٹوٹ گئے، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو بعض گروپوں میں یہ مجھ سے سوال ہوا کہ جی اس کا کفارہ کیا ہے؟ سرگودا سے تو بیان جاتا ہے چونکہ، تو میں نے عرض کیا کہ بھائی اس کے اندر بیان کے اندر ہی وضاحت ہے کہ یہ مستحب ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ واجب اور فرض اگر چھوٹے تو اس کا کوئی کفارہ ہوتا ہے، اگر کوئی مستحب چھوٹ جائے تو اس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی اس پر عمل کرے گا اس کو بہت اجر ملے گا۔ میرے آقا کی کسی سنت کو زندہ کرے تو یہ کیا کم اجر کی چیز ہے؟ لیکن اگر یہ چھوٹ جائے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے عید کے دن آپ اس وقت تک کچھ کھائے پیے نہ جب تک آپ کی قربانی کا گوشت تیار نہ ہو جائے، یہ مستحب ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑے اجر کی بات ہے، بڑی اجر کی چیز ہے۔ لیکن اگر کسی نے کھا لیا، شوگر کا مریض ہے، نہیں صبر ہوا، کھا لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے لیے، کھا سکتے ہیں آپ۔
تو ایک تو یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، اور دوسرا یہ قربانی کے گوشت تک رکنا اور آغاز کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض روایات میں بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ جو قربانی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی ضیافت اور مہمانی ہوتی ہے، یہ سال میں ایک دن اللہ نے مقرر فرمایا کہ آج میرے بندوں کی مہمانی میری طرف سے، اور اس میں غریب اور امیر کا فرق کیے بغیر ہر ایک مہمانی میں سب سے اچھی ڈش گوشت ہوتی ہے، آج کی مہمانی گوشت سے ہے تمام مسلمانوں کی۔ تو چونکہ یہ اللہ کی مہمانی ہے تو اس دن کا آغاز ہم اللہ کی مہمانی سے کریں، اس لیے یہ مستحب ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمارے جو دعوت کی ہے تو ہم آج اس دعوت سے ہی اپنے کھانے پینے کا آغاز کریں۔ لیکن اگر کسی سے صبر نہیں ہوتا، میں نے عرض کیا ہے پہلے کھا لیا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں غلط فہمی ایک اور ہے کہ یہ جو قربانی تک رکنا ہوتا ہے بعض لوگ اس کو روزہ کہتے ہیں کہ جی عید کے دن بھی روزہ ہوتا ہے، یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں۔ یاد رکھو عیدین میں روزہ وہ صرف شیطان کا ہوتا ہے، مسلمان کا روزہ نہیں ہوتا۔ عیدین میں روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ وہ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکنے کا نام ہے، شرعی روزہ جس کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ تو اس وقت تک رکنا نہیں ہے، یہ تو قربانی تک ہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ کھانے پینے سے رکنا ہے، اس کو روزہ کرنا صحیح نہیں ہے، روزے کا نام دینا اس کو صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اگر کوئی رکتا ہے وہ رکے، مگر یہ نہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے کہ وہ روزہ اس دن وہ ابلیس کا ہوتا ہے، کسی مسلمان کا نہیں ہوتا۔ تو ایک حکم ہماری طرف پانچواں یہ متوجہ ہوتا ہے جو عید کے دن متوجہ ہوتا ہے، اور چھٹا حکم جو مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ قربانی کا ہے، یہ اشارہ جس کی وجہ سے اس کو فضیلت مل رہی ہے، حج کے ساتھ ساتھ قربانی ہے۔ تو یہ قربانی یہ ایک مستقل فریضہ ہے صاحب حیثیت صاحب استطاعت مسلمانوں کے ذمے، اسی طرح کا فریضہ ہے جس طرح کی فریضہ نماز ہے، جس طرح کا فریضہ صاحب استطاعت پر حج ہے، جس طرح کا فریضہ صاحب استطاعت پر زکوٰۃ ہے، جس طرح کا فریضہ روزہ ہے، اس طرح کا فریضہ یہ قربانی بھی ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ اور اس قربانی کے لیے یہ 3 دن ہی مختص ہیں، یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے، جس طرح حج کے لیے 4 سے 5 دن ہیں مقرر ہیں، حج انہی 5 دنوں میں ہو سکتا ہے، اسی طرح قربانی والا فریضہ وہ صرف 3 دنوں میں ادا ہو سکتا ہے، 10، 11، 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک۔ اس کے بعد آپ یہ قربانی والا فریضہ ادا نہیں کر سکتے۔ اگر کسی صاحب استطاعت نے اس کے ذمے قربانی واجب تھی، نہیں کی، یہ 3 دن گزر گئے، 13ویں ذی الحجہ آ گئی، تو یاد رکھیں اب اس کے لیے یہ قربانی کہ میں وہ فریضہ ادا کر لوں، اس فریضے کے بدلے اب قربانی نہیں کر سکتا، اس کی مالیت کو صدقہ کرے گا، اب قربانی نہیں کر سکتا۔ یہ جانور کے گلے پر چھری پھیرنے والا فریضہ یہ 3 دنوں میں ہے، اگر یہ مس ہو جائے، قضا ہو جائے، تو یاد رکھو پھر اس کے ذمے اس مالیت کا صدقہ ہوتا ہے، جانور ذبح کرنا نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 دن اللہ کریم نے رکھے ہیں صاحب استطاعت اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مالیت کا فریضہ عطا فرمایا ہے، مالیت کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو ان کے ذمے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ صاحب استطاعت شریعت کس کو کہتی ہے، قربانی کس کے ذمے آتی ہے، یہ پرکھنا چاہیے۔ جس طرح زکوٰۃ سے متعلق ہے ہر آدمی پر زکوٰۃ نہیں، جس طرح حج سے متعلق ہے ہر آدمی پر حج نہیں ہے، اس کے اندر بھی صاحب استطاعت پر ہوتا ہے، اس طرح یہ قربانی بھی صاحب استطاعت پر ہوتی ہے، ہر آدمی پر واجب نہیں ہوتی۔ ان میں صاحب استطاعت کی تعریف یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو
بلکہ یوں سمجھیں کہ جس کے ذمے زکوٰۃ ہے پہلے تو اس کے ذمے قربانی ہے. جو آدمی زکوٰۃ دے گا وہ قربانی بھی لازماً دے گا، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ذمے قربانی تو آتی ہے لیکن زکوٰۃ نہیں آتی. اس کا نصاب تھوڑا سا اور وسیع ہے. تو وہ یہ دیکھ لے کہ اس میں ضرورت سے زائد سامان 5 چیزیں ہوتی ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی اور ضرورت سے زائد سامان. ان 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے. آج کل غالباً 80-85 ہزار ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت. تو یہ مجموعہ 5 چیزوں کا یا 4 چیزوں کا یا 3 چیزوں کا یا 2 چیزوں کا مل کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے ذمے قربانی واجب ہو جاتی ہے. وہ قربانی کرے گا. اب سونا بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، اور سونے میں اگر اکیلا سونا وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے تو علماء کا یہ قول ہے کہ اس کے ذمے بھی قربانی آ جاتی ہے. اس میں سال گزرنا بھی شرط نہیں ہوتا. اگر ان 3 دنوں میں کسی کے پاس اتنی مالیت آ جاتی ہے یا اتنی مالیت کا سونا آ جاتا ہے یا 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے یا اتنی مالیت کی نقد رقم اس کے پاس آ جاتی ہے تو یاد رکھو اس کے ذمے قربانی لازم ہو جاتی ہے. سال کا انتظار اس میں نہیں کرنا ہوتا. ضرورت سے زائد سامان، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے 3 جوڑے کپڑے ضرورت کہی ہے. ہر انسان کی ضرورت ہے 3 جوڑے کپڑے اور اسی طرح 2 جوتے، یہ ہماری ضرورت ہے. سال بھر میں استعمال ہونے والے برتن آپ کی ضرورت ہے. سال بھر میں استعمال ہونے والے آپ کے گھر میں برتن وہ بھی آپ کی ضرورت میں ہے. بستر وہ بھی آپ کی ضرورت میں ہے. لیکن اسی طرح آپ کا گھر ہے وہ آپ کی ضرورت میں ہے. آپ کا موبائل ہے وہ آپ کی ضرورت میں ہے. آپ کی اچھی سواری ہے وہ آپ کی ضرورت میں ہے. ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے، ضرورت کے لیے اس کو چلاتا ہے، لیکن باقی چیزوں کا مجموعہ اس کے پاس نہیں بنتا. اس کا گھر بھی اپنا ہے، گاڑی بھی اپنی ہے، لیکن اس کے پاس یہ اتنی مالیت کی فاضل کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے ذمے قرض ہے. تو یاد رکھو اس گاڑی کی وجہ سے، اس مکان کی وجہ سے اس کے ذمے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. وہ گاڑی کے باوجود، وہ مکان کے باوجود شریعت اس کو صاحب استطاعت نہیں کہتی، اس لیے کہ اس کے پاس یہ چیزیں ضرورت کی ہیں لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس سے قربانی دے سکے، صاحب نصاب بنے، تو اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے. اور ایک آدمی کے پاس ہے تو موٹر سائیکل اور گھر بھی اس کا کرائے کا ہے، ہر مہینے رینٹ اس کا پے کرتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اس کے پاس کچھ جمع پونجی اتنی ہے، بینک بیلنس ہے یا اس کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا اس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان اتنا ہے. کئی لوگوں نے وہ رکھا ہوتا ہے کہ جناب وہ گھروں کے اندر اللہ بچائے کئی وہ شو پیس رکھے ہوئے ہیں، قالین کے اوپر قالین چڑھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے شریعت روکتی نہیں ہے. آپ اپنی ذبائش کے لیے، آسائش کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ذبائش کی بھی اجازت ہے اور آسائش کی بھی اجازت ہے، نمائش کی اجازت نہیں ہے. آپ نے صرف دکھلاوے کے لیے چیزیں کر رکھی ہیں، جیسا کہ آج کل گھروں کے اندر سے زیادہ گھروں کے باہر ڈیکوریشن کی جاتی ہے. گھر کے باہر وہ آپ دیکھیں کہ وہ اتنی مہنگی چیزیں سرکی تاکہ پتہ چلے بڑے صاحب کا گھر ہے. صرف دکھلاوا مقصود ہوتا ہے اور یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ بڑے صاحب ہے، تو یہ درست نہیں ہے. باقی آپ اپنی آرائش کے لیے گھر کے اندر اے سی لگائیں، آپ قالین بچھاتے ہیں، پردے اچھے لگا لیتے ہیں، برتن اچھے استعمال، اعلیٰ پتھر کے استعمال کرتے ہیں، شریعت اسے نہیں روکتی. یہ ساری آپ کی ضرورت ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو عرض کا حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی اور ضرورت سے زیادہ سامان 5 چیزوں کا، 4 کا، 3 کا، 2 کا مجموعہ مل کر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت اس کے ذمہ قربانی آ جاتی ہے. اب اس فارمولے کو لے کر ہر بندہ اپنا حساب کر سکتا ہے اور اپنے گھر والوں کا بھی کر سکتا ہے. بیوی عورتیں عام طور پر زیادہ صاحب نصاب ہوتی ہیں، صاحب استطاعت ہوتی ہیں قربانی کے سلسلے میں.
کہ ان کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان بھی، جویلری کئی طرح کی پڑی ہے، کپڑے انگنت ہیں، جوتے انگنت ہیں، میک اپ کا سامان انگنت ہے، برتن انگنت ہے۔ اب اگر ان کا حساب لگایا جائے تو وہ صاحب نصاب جلدی بن جاتی ہیں، ان کے ذمہ قربانی الگ ہے، اور مرد اس کے ذمہ قربانی الگ ہے۔ مرد عام طور پر وہ کرتا ہے یہی چیزیں، گاڑی ہے، گھر ہے، موبائل ہے، جناب یہ موٹی موٹی چیزیں، برتن بھی عورت کے، باقی چیزیں بھی عورت کی۔ تو یہ دونوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ذمہ قربانی ہے یا نہیں۔ یہاں میں ایک وضاحت کروں اس زمانے کی، جو بعض کچھ مغالطے پیدا کیے جا رہے ہیں، شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جی ایک گھر میں ایک ہی قربانی کافی ہے، گھر کا سربراہ کر دے، بس ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہے، سربراہ کر لے، باقی سب کو قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ سربراہ کی ذمہ ہوتی ہے۔ اب دیکھو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، من وجد ساعتن، جو بھی آدمی اس کی استطاعت رکھے قربانی کی، اس میں تفصیل نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ اور صرف مرد نہیں، فرمایا جو بھی آدمی استطاعت رکھے قربانی کرنے کی اور پھر قربانی نہ کرے تو یہ اس کے لیے وعید ہے۔ بینی اس طرح جس طرح اقیم الصلاۃ کا حکم ہے، نماز قائم کرو، یہ تو صیغہ بھی مردوں کے لیے استعمال ہے۔ آتوا الزکاۃ، زکات دو، یہ بھی مردوں کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا اب نماز کا اگر یہ لفظ لے کر کوئی استدلال کرے کہ بھئی نماز کا حکم تو مردوں کو ہے، عورتوں کی ذمہ نہیں ہے، لہذا گھر کا ایک سربراہ نماز پڑھ لے سب کی ہو جائے گی، ایسا کوئی کہتا ہے؟ بھئی زکات اگر گھر کا سربراہ ایک دے دے، باقی سب گھر والوں کی زکات ادا ہو جاتی ہے، کوئی مانتا ہے اس کو؟ اتنی موٹی سی بات، لیکن قربانی کے سلسلے میں یہ کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے کہ جی گھر کا سربراہ دے دے، سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو جو فریضہ ہوتا ہے وہ ہر بالغ پر الگ سے ہوتا ہے، کسی ایک کے ادا کرنے سے دوسرے کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ نماز ایک کے پڑھنے سے سب کی طرف سے ادا نہیں ہوتی، زکات ایک کے کرنے سے سب کی طرف سے ادا نہیں ہوتی، حج ایک کے کرنے سے سب کا حج ادا نہیں ہوتا، اس طرح قربانی ایک کے کرنے سے سب گھر والوں کی نہیں ہوتی۔ اتنی موٹی سی بات ہے، اور مجھے بھیجتے رہتے ہیں ساتھی اس طرح کی ویڈیوز جس میں اس طرح کی باتیں فضول کہ جی بس گھر کا سربراہ کر لے بڑے دلائل کے ساتھ تو سب کی قربانی ہو جاتی ہے، جی یہ باقی ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ الیاذ باللہ، کیا 1400 سال سے امت گمراہی پہ رہی ہے؟ آج آپ پر انکشاف ہو رہا ہے، یہ نئی بات، نیا مسئلہ۔ ایک یہ پہلا تو یہ کہ یہ صرف گھر کا سربراہ کرے باقی نہ کرے، حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہو، بالغ، بچہ نہ ہو، مجنون نہ ہو، اس کے علاوہ جو بھی بالغ ہے، بیٹا، باپ، بیوی، بہن، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو سب پر قربانی ہے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ جی یہ قربانی دیکھیں اس میں اتنا زیادہ پرانا یہ تو اشکال ہے، شبہ ہے مستشرقین کی طرف سے کہ اس ہر سال قربانی میں اربوں مالیت نالیوں میں بہا دی جاتی ہے۔ قربانی جو مسلمان کرتے ہیں پورے دنیا میں تو اربوں کی مالیت بنتی ہے، اور جانور ذبح کرتے ہیں وہ خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ پیسہ بچا کر غریبوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جائے تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ میں نے عرض کیا نا، جب بھی بات کرتے ہیں بڑی لاجیکلی بات کرتے ہیں، بڑے دانشور بن کر بات کرتے ہیں، اور حقیقت میں اللہ کے حکم کے سامنے عقل چلاتے ہیں، جو شیطان نے کام کیا تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے عقل چلائی۔ اب ایک طرف ہے اللہ کا حکم اور ایک طرف ہے میری عقل۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹے کی قربانی کا حکم ملا، یہ عقل کے مطابق تھا؟ جتنی آسمان سے شریعتیں اتری، کسی شریعت میں کسی انسان کی قربانی کا حکم نہیں تھا، چاہے جائے کہ بیٹے کی۔
لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ملا. اگر وہ عقل پرست ہوتے تو کہتے یہ بیٹے کی قربانی نہیں، اشارہ ہوگا جانور کی قربانی کا. اجتہاد کرتے، نہیں کیا، صحیح سمجھے، بیٹے کو لٹا دیا، چھری بھی پھیر دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس یادگار کو قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیا. اب اگر اس زمانے کا دانشور ہوتا نا، جو مغرب سے پڑھ کے دانشور بنتا ہے، وہ کیا توجیحات پیش کریں جی اس میں کوئی بھی جانور آپ ذبح کر دیں آپ کی قربانی ہو جائے گی، اللہ کا یہ مقصود نہیں ہے. اللہ ایسا حکم دے سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ قرآن میں واضح موجود ہے. سورہ صافات کئی جگہ اس واقعے کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اب یہ عقل کے مطابق نہیں ہے. اسی طرح یہ قربانی اس میں عقل کی بات کو لائیں گے کہ دیکھو جی اربوں کی مالیت نالی میں بہ جاتی ہے، اور جو ہے نا اگر یہی پیسہ بچا کر غریبوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جائے تو اس کا کتنا اجر ہوگا. بات دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے، سادہ لوگ مسلمان بھی متاثر ہو جاتے ہیں. دیکھو جی یہ ہیں پڑھے لکھے لوگ، علیہ باللہ. میں آپ کو مثال سے ایک بات سمجھاتا ہوں کہ ان دانشوروں کو یہاں اللہ کا حکم پورا کرنے میں یہ فلاح انسانیت نظر آتی ہے. اس سے ہٹ کر جو ہماری عیاشیوں پہ، فحاشیوں پہ اربوں روپیہ صرف ہوتا ہے، کبھی اس سے متعلق بھی کہا کہ اس کو بچا کر غریبوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جائے. ہماری شادیوں پہ کتنے خرافات ہوتے ہیں. کیا اتنے بڑے کھانے پیش کرنا کو فرض و واجب ہے؟ یہ تو شریعت میں آئی نہیں کہ اتنے آپ لوگوں کو بلا کر کھانا اور اس معیار کا کھانا کھلائیں. آپ درمیانے درجے کا کھانا کھلا دیں، تھوڑے افراد کو کھلا دیں، ولیمہ ہو جائے گا. تو اس میں کبھی کسی نے کہا کہ اتنی بڑی بڑی شادیاں کرنے کی بجائے، اتنی بڑی بڑی باراتیں لے جانے کی بجائے اس کے پیسے بچا کر غریبوں کی فلاح و بہبود پہ صرف کریں؟ کیا اس پہ کبھی کسی نے کہا کہ یہ جو 2-2 2.5 کروڑ کی گاڑیاں لے کر ایک آدمی استعمال کرتا ہے، یہ 2.5 کروڑ کی گاڑی کی جگہ 15-20 لاکھ کی گاڑی لے کر باقی غریبوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرے؟ کیا کبھی کسی دانشور نے یہ کہا کہ یہ جو 5-5 کروڑ کے گھر تعمیر ہوتے ہیں اس کی جگہ اگر کوئی 50-60 لاکھ 70 لاکھ 1 کروڑ کا گھر تعمیر کر کے باقی غریبوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرے؟ کیا اس پہ کبھی کہا کہ یہ جو 2-2 لاکھ کے موبائل جیب کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ موبائل اس سے کام صرف سماعت ہے، فون سننا ہے، یہ 25-30 ہزار کا موبائل لے کر بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، باقی پیسے بچا کر ہم غریبوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کریں؟ یہ چیزوں پر کبھی سوال نہیں اٹھائیں گے. اگر یہ ساری ان کی عقل چلے گی تو اللہ کا حکم جہاں ہم نے پورا کرنا ہے اس حکم سے روکنے کے لیے ہمارے سامنے یہ توجیحات، جی قربانی کے پیسے بچا کر غریبوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کریں. پھر ہوگا حج کے پیسے. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بار بار جو حج کرنے جاتے ہیں، عمرے کرنے جاتے ہیں، عمرے کے پیسے بچا کر ادھر. کبھی یہ نہیں کسی نے پوچھا یہ جو کمپنیاں وزٹ کے لیے لے کر جاتی ہیں دوسرے ملکوں میں، ان کو کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ یہ پیسے بچا کر غریبوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرو؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دشمن تو اپنا کام کرتے ہیں، ہمیں اللہ اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے سے روکتے ہیں، مگر ہم اتنے سادہ نہ بنے. ہر چیز میں ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے، تو اس میں ہمارے پاس یہ دلیل نہیں ہے. ہم ان کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ عرانی فحاشی کو ختم کر کے غریبوں پہ خرچ کرو. جو اللہ کا حکم جہاں پورا ہوتا ہے وہ عقل میں آئی یا نہ آئے. حضرت ابراہیم نے تو یہاں اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے لٹا دیا تھا. ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جانور نہیں کر سکتے؟ اس میں دلیلیں تعویلیں آ جاتی ہیں ہمارے یہاں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قربانی بہر صورت ہر انسان پہ واجب ہے جو صاحب استطاعت ہو، وہ عورت ہے یا مرد، وہ شادی شدہ ہے یا بغیر شادی شدہ، ہر ایک پہ واجب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.